اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بھائیو، میرا نام عدنان عمر ہے اور میں بیسیکلی ڈسٹرکٹ میاں والی کا رہنے والا ہوں، لیکن میری فیملی شروع سے لاہور میں سیٹل ہے۔ میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں اور اسلام آباد میں فی الحال ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ مجھے قاسم بھائی کے ڈریمز کے بارے میں ایک میرے دوست ہوتے ہیں ذیشان، جو کہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے میرے ساتھ یہ اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ میسیج مجھ تک فارورڈ کیا واٹس ایپ کے تھرو۔ تو میں نے اس کے اوپر سرچ کیا شروع میں، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو ان کا میسیج جو تھا شرک کے حوالے سے، تو وہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا شرک، میرے اس ٹائم تو ہمیں نالج نہیں تھا کہ یہ شرک، یہ چیزیں بھی شرک میں آتی ہے۔ تو میں نے کہا شرک سے تو ہم لوگ بچ رہے ہیں، بندہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن شرک سے تو ہم لوگ بچ رہے ہیں۔ تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو میں نے اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے آہستہ آہستہ راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ میں نے یہ یوٹیوب پہ مطلب ان کی مزید ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی اور حدیثوں کا بھی مطلب سرچ کرنے شروع کر دی، امام مہدی کے حوالے سے اور لاسٹ ٹائم کے حوالے سے اور روز قیامت کے حوالے سے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی، میں چیک کرتا رہا تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ اب میں اس کو کیا کروں۔ تو اسی دوران بس میرے اندر آپسی جنگ لگی رہی کہ میں کہوں کہ مطلب کہ صحیح اور غلط میں۔ تو مجھے پہلے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں فتنے میں نہ چلا جاؤں تو میرا ایمان ضائع ہو جائیں، اور دوسرا ڈر مجھے یہ تھا کہ یار ایسے نہ ہو کہ میں حق بات کو جھٹلا دوں تو پھر بھی میرا ایمان جائے گا۔ تو میں اس چیزوں میں 2-3 دن تو بڑا کنفیوز رہا، اور کافی مطلب 2-3-4 دن تو میرے آپسی اندر کی جنگ آپس میں چلتی رہی۔ تو اللہ کا فضل ہے، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں لگاتار دعا کرتا رہا کہ اے اللہ تو مجھے حق دکھا دے، اے اللہ تو مجھے حق دکھا دے۔ تو لاسٹ پھر مجھے ویڈیو آئی میرے سامنے آئی ڈاکٹر اسرار کی، جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی وہ ویڈیو تھی۔ تو جب اللہ کے فضل سے وہ ویڈیو میرے تک پہنچی تو میں بالکل چونک گیا، اور میرا ذہن اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے نا یہ وہی ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے بالکل۔ تو اللہ کا فضل ہے، میں نے اسی دن ویڈیو بنا لی، اور مطلب وہ ایک ویڈیو چینل بنا لیا المبشرات کے نام سے۔ تو میں نے ان کی ویڈیو میں نے کہا بس اب میں نے دل کو مجھے ایک اشارہ چاہیے تھا، وہ مجھے مل چکا ہے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے میں نے ایک چینل بنایا، تو میں نے ان کی ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دی، اور ایسے ہی مطلب جس رات کو میں نے ویڈیوز شیئر کی تو اسی رات کو مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک ڈریم مطلب مجھے ایک ڈریم دکھایا، جس میں میں ایک مسجد میں ہوتا ہوں۔ مسجد کے درمیان سیپریٹر لگا ہوتا ہے، مطلب کہ ایسے کہ جیسے اس سائڈ پہ عورتیں ہوتی ہیں اور اس سائڈ پہ مرد ہوتے ہیں، تو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ آگے ایک شخص ہوتا ہے، وہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں اس کو بیک سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس ٹائم میرے خیال میں سجدے میں جانے والا ہوتا ہے، تو میں اس کی شکل نہیں دیکھ پاتا، تو بیک سے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے، اتنا مجھے کنفرم ہوتا ہے۔ تو کسی کی آواز آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، تو میں بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ جو دوسری سیپریٹر والی سائڈ ہے اس سے چلے ایسے گھوم کے آتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتا ہوں۔ ہم مسجد سے باہر آ جاتے ہیں۔ مسجد سے باہر آ کے تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کچھ سوال کرتا ہوں، تو وہ سوال تو مجھے نہیں یاد، لیکن ایک سوال جو آخری میں نے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ سوال جیسے میں کرتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، مطلب درمیان میں سے سفر جو ہم مطلب چل رہے ہوتے ہیں پیدل، اس میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس میں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں تو مجھے کسی اور شخص کی آواز آتی ہے کہ وہ 2 شخص کھڑے ہیں، اس میں سے رائٹ والا جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس ٹائم میں دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا یہ تھا کہ میں نے ایک خواب پہلے بھی محمد قاسم بھائی کے ڈریم سے پہلے بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹائم مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا۔ تب میں انجینئر علی مرزا کو اور ساحل ندیم کو اور جس کا مطلب وہ ایک ویڈیوز، اور میں سرچ مولانا اسحاق، ڈاکٹر اسرار، کافی لوگوں کو میں سنتا رہا ہوں اور سرچ کی تلاش میں لگا رہا ہوں۔ تو اس ٹائم مجھے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیسے دیکھتے ہیں، تو تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ تو وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کالی داڑھی ہوتی ہے، اور ان کا جو یہ کرتے کا کلر ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ جو بادام کا لائٹ سا کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔
تو جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہ، کیونکہ وہ دو شخص تھے، دونوں مولانا ٹائپ تھے اور بالکل مطلب داڑھی شاڑھی اور ایسے جیسے کہ ایک پرفیکٹلی مولوی ہوتا ہے. تو میرے دل میں تھا کہ نہیں یہ تو وہ جب میں نے دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اور اس میں فرق ہے. لیکن پتہ نہیں میں کیسے دھوکہ کھاتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں ان سے گلے بھی مل لیتا ہوں. تو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے کوئی چیز اتار کے دیتے ہیں تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں. تو تھوڑی اسی جو ان کے ساتھ شخص ہوتا ہے وہ مولوی، وہ اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے، جو کہ مطلب میرے دل میں بھی آ رہا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ ہی وہ بھی پھر اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں، وہ جو اس کے ساتھ دوسرا مولوی کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دونوں آپس میں جب لڑائی کرنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جو پہلے میں نے دیکھا تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ چیز جیسے میں یہ سوچتا ہوں خواب میں کہ یار یہ نہیں ہو سکتے، تو وہ سین چینج ہو جاتا ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ان دونوں مولویوں کو مار رہے ہوتے ہیں. پہلے تو مجھے اس چیز کا کلیئر نہیں ہوا تھا. میں نے یہ خواب میں نے قاسم بھائی کے جو واٹس ایپ کے چینل ہے ان پہ بھی میں نے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی. پھر اللہ کے فضل سے میں اس کو جاری رکھتا رہا. تو وہ اویس نصیب بھائی کا ایک گروپ ہے، پھر توصیف بھائی اور اس طرح خضر بھائی، مطلب جس کا مجھے نمبر لگا تو میں نے ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کائنڈلی اس کا بتا دیں. تو اس کے 2-3 دن بعد ایسا ہوا کہ مجھے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کیونکہ ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ایسے ہوا کہ میرے پاس اویس نصیب بھائی کی وہ ویڈیو آ گئی جس میں وہ دجال کا ذکر کر رہے ہیں کہ دجال اس طرح نہیں ہوگا، دجال پیدا ہوگا، وہ نیک آدمی ہوگا اور اس طرح. تو میرے ذہن میں فوراً وہ بات آ گئی کہ یہی وہ جو میں نے جن 2 شخصوں کو دیکھا تھا، وہ اس میں سے جو رائٹ سائڈ والا تھا وہ دجال تھا، جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. تو وہ بالکل اسلامی لبادہ اوڑھ کے آیا ہوا تھا. تو میں اس سے بڑا کنفیوز ہو گیا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات سچی لگی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اویس بھائی کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ کے فضل سے میں ان کے لیکچرز بھی اٹینڈ کرنا شروع کیے. پھر اس کے بعد دوبارہ مجھ پہ کوئی مطلب مشکلات آہستہ آہستہ آتی رہی، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ میں اس کا آہستہ آہستہ جتنا بھی